عزیز طلبہ السلام علیکم، میں پروفیسر عبید الرحمن CMM لیکچرز کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سال اول کے سبق نمبر 4 ابوالقاسم زہراوی کے پہلے حصے کو ڈسکس کیا تھا۔ آپ اس کے پہلے حصے کے لیکچر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف اور خلاصے کے اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے تھے، اور تشریحی نکات بھی کسی حد تک بیان کیے تھے۔ آج ہم اس لیکچر میں اس سبق کے دوسرے حصے کو دیکھیں گے۔ ابوالقاسم زہراوی کی تصنیف سرجری کی پہلی مفصل کتاب کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام تصریف ہے، اور علم علاج کی دونوں شاخوں کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے، جن کا ذکر ہم یہاں علاج بالدوا اور علاج بالجراحت یعنی میڈیسن اور سرجری کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ میڈیسن پر پہلے بہت سی کتابیں عربی زبان میں موجود تھیں، لیکن سرجری پر کوئی مستند کتاب موجود نہ تھی۔ ابوالقاسم زہراوی کی یہ کتاب سرجری کے حوالے سے مستند کتاب جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی حصہ سرجری پر مشتمل ہے، اگرچہ اس کتاب میں کسی حد تک میڈیسن کے حوالے سے بھی معلومات درج ہیں۔ کتاب کے 3 بنیادی حصے ہیں، یعنی ابوالقاسم زہراوی کی تصنیف التصریف 3 حصوں پر تقسیم کی گئی۔ پہلا حصہ علم علاج کے قدیم طریقے داغ دینے سے متعلق، جس میں کسی زخم کو لوہے کی گرم سلاخ کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ زخم کے حصوں پر اس گرم سلاخ کو لگایا جاتا تھا، جس سے جراثیم مر جاتے تھے اور وہ زخم مندمل ہو جاتا تھا، لیکن یہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ اس کتاب کا دوسرا اور تیسرا حصہ عملی جراحت سرجری پر مشتمل ہے، اور اس حصے میں مختلف قسم کے آپریشنز کا ذکر ملتا ہے، جس میں دانت نکالنے کا آپریشن، آنکھوں کا آپریشن، حلق کا کوا کاٹنے کا آپریشن، مثانے سے پتھری نکالنے کا آپریشن، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے کا آپریشن، گلے کے ٹونسلز کا آپریشن وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ابوالقاسم زہراوی کو انسانی جسم کا آپریشن کرنے میں جن جن آلات کی ضرورت پیش آتی تھی، وہ ان آلات کو خود بنواتا تھا۔ ان کی تصاویر اور ان کا طریقہ استعمال بھی اس کتاب میں درج کرتا جاتا تھا۔ اس کتاب میں سرجری کے کچھ آلات اور ان کے نام دیے گئے ہیں، اور نصابی کتاب میں 3 نام نمایاں ہیں: کاساتیر، مقاماء الاسنان اور محکن۔ اس کے علاوہ نشتر، کینچی، آری، سلائی اور سرجنوں کے زخموں کو سینے کی سوئیاں وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ یہ 3 آلات MCQs کی صورت میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ زہراوی نے جو کتاب تصنیف کی اس کا آسان طرز بیان۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان انتہائی سادہ ہے۔ اس نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کا ذکر کیا ہے جو عملی طور پر فائدہ مند تھیں، جن کا عملی سرجری میں کسی ڈاکٹر یا سرجن کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اس کتاب میں علم کے دریا بہانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اس میں کوئی ادبیت کی شان پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ٹو دی پوائنٹ اس نے ان ضروری حصوں کا ذکر کیا ہے جن کا عملی طور پر سرجری میں یا جراحت میں فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ضروری رموز کا بیان ہے، اور وہ رموز جن کا عملی طور پر فائدہ تھا، ان تمام چیزوں کو اس نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اہل یورپ کی علمی بددیانتی۔ اہل یورپ نے
مسلمان سائنسدانوں کی، مسلمان علم و دانشوروں کی خدمات سے فائدہ تو اٹھایا، لیکن اس کا اعتراف کرنے سے وہ کتراتے رہے۔ ابو القاسم زہراوی کے مختلف نام انہوں نے متعارف کروا رکھے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شاید مسلمانوں سے ان کے آباء و اجداد کی خدمات کو یا ان کے کارناموں کو چھپانا چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو انہوں نے ابو القاسم زہراوی کے ناموں کو ابو القاسس، البوقاسس اور زہراوس کے ناموں میں تبدیل کیا۔ اس کو ہم مسلمانوں کے کارناموں کو چھپانے کی ایک کوشش بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی سرجری میں استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی اس تصنیف کو اہل مغرب نے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو صدیوں تک اپنی یونیورسٹیوں میں نصابی کتاب کے طور پر داخل درس بھی رکھا، اور ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک جتنے بھی مغربی مصنفین نے سرجری پر قلم اٹھایا وہ ابو القاسم زہراوی کی اس کتاب کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے رہے، اور جا بجا اس کی کتاب سے حوالہ یعنی ریفرنس بھی دیتے رہے۔ عزیز طلبہ، ریفرنس اس کتاب سے دیا جاتا ہے جو مستند ہوتی ہے، جو بالکل درست تسلیم کی جاتی ہے، وہاں سے کسی چیز کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک جن جن لوگوں نے بھی سرجری پر لکھا انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا۔ 476 عیسوی سے لے کر آنورڈ جو یورپ کا زمانہ ہے اسے ازمنہ وسطیٰ قرار دیا جاتا ہے، جس میں رومن امپائر کے زوال کے بعد یورپ کے دوبارہ عروج تک کی کہانی جو ہے اس بیان ہوتی ہے۔ اس زمانے کو ازمنہ وسطیٰ یعنی درمیانی زمانہ اہل یورپ قرار دیتے ہیں۔ ان تمام مصنفین نے جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھیں وہ نہ صرف زہراوی کی قابلیت کے معترف تھے بلکہ انہوں نے اس کی کتاب سے ریفرنس بھی دیے اور فن جراحت میں اسے استاد کامل کی حیثیت سے تسلیم بھی کیا۔ بلکہ اہل یورپ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں سرجری میں جو کچھ حاصل کیا وہ ابو القاسم زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ زہراوی کی کتاب صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، داخل درس رہی، اور وہ لوگ ابو القاسم زہراوی کی اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے۔ تصریف کے مندرجات یعنی اس کتاب میں جو چیزیں سرجری کے حوالے سے لکھی گئیں اسے سند کے طور پر، دلیل کے طور پر، ریفرنس کے طور پر انہیں جا بجا پیش کرتے رہے۔ یہ اس کتاب کی عظمت، ابو القاسم زہراوی کی علمی اور سائنسی تحقیق میں اس کی عظمت و قابلیت کا ایک اعتراف بھی ہے۔ کسی کتاب کی عظمت اور قابلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب دنیا کی اور کتنی زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہے۔ ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئی اور پڑھائی جاتی رہی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھیں تو لاطینی ترجمہ اس کتاب کا پہلا ترجمہ ہے جو لاطینی زبان میں ہے، اور وینس سے 1497 میں 1497 میں یہ ترجمہ شائع ہوا۔ اس کے بعد نصابی کتاب میں باسل ایڈیشن کا ذکر ہے۔ باسل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، وہاں سے اس کا ایک ترجمہ شائع ہوا، اور اس باسل ایڈیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لاطینی ترجمہ اور اصل عربی کتاب بھی شامل تھی، اور اصل عربی کتاب میں جو تصویریں تھیں انہیں بھی نہایت آب و تاب سے اس ایڈیشن میں شائع کیا گیا۔ تو باسل ایڈیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اصل عربی کتاب جو اصل متن کے ساتھ تھی اور لاطینی زبان کا ترجمہ یکجا کر دیا گیا اور اسے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں فرانسیسی زبان میں اس کتاب کا
ترجمہ کیا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہنا ابو القاسم زہراوی کی خدمات کا اعتراف ہے۔ آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ ایک طرف ہم نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا کی اس وقت جدید سائنسی ترقی جن بنیادوں پر کھڑی ہے ان میں مسلمانوں کے علم و دانش کا ہاتھ ہے، مسلمان سائنسدانوں کی، مسلمان اہل علم کی خدمات اس میں شامل ہیں۔ لیکن بعد میں مسلمان زوال پذیر ہوئے اور زوال کی ایک وجہ وہ علم کی دولت ہاتھ سے کھو دینا قرار پایا، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں زوال یافتہ ہوئے۔ علامہ اقبال نے ہمارے لیے ایک اور شعر میں لمحہ فکریہ ہمارے سامنے رکھا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دنیا کو خود سے آگے جاتے دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بھی دوبارہ اس شاندار ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے علم کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے اور ابو القاسم زہراوی جیسی شخصیات کے کارناموں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ نئی نسلیں گزشتہ شاندار ماضی سے آگاہ بھی رہیں اور ان میں علم کو حاصل کرنے کی لگن پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ جو اشعار ہیں یہ محض آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں لکھے گئے ہیں۔ خلاصے میں اشعار یا کوئی ریفرنس جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے شامل نہیں کرتے، وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارا پیج CMM لیکچرز کے نام سے فیس بک پر بھی ہے، وہاں پر آپ کو لیکچرز کے حوالے سے تازہ اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی۔ آپ اس پیج کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔